الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح مردہ کو زندہ کرتا ہے اور ہڈیوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جان ڈالتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے. جس طرح سے عزیر علیہ السلام کا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہڈیوں کو جمع کیا، اس میں گوشت بھرا، پھر فرشتے نے اس کے دونوں نتنوں میں روح پھونکا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مردے کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور زندہ کرے گا. اس سے پہلے کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بحث ہوئی تھی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا تھا کہ اگر تمہارا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بحث ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خواہش ظاہر کی اور اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتى کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بالکل یقین کے ساتھ معلوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی پہلے موت دیتا ہے، پھر زندگی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر زندگی دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بالکل یقین کے ساتھ معلوم تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے، یہ عمل کس طرح سے انجام پاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے. اور نمرود کے ساتھ میں ایک بحث بھی ہوئی تھی تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اب جو چیز ان کو علم کے ذریعے معلوم ہے اس کو اب وہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی معلوم کر لے، دیکھ لے، کیونکہ جو چیز انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس پر اس کا زیادہ یقین ہوتا ہے بمقابلے سننے کے یا جاننے کے. کسی نے کسی چیز کے بارے میں سنا یا جانا، اس کے مقابلے میں اگر کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر اس پر زیادہ یقین ہو جاتا ہے، اس پر زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بالکل یقین تھا 100%، لیکن اپنے یقین کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو آخر کس طرح سے مردہ کو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، مجھے بالکل ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان آ جائے، بس اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں کہ اے اللہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو انہیں یہ ایمان تھا، بالکل یقین تھا 100% کہ اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے جس چیز کو انہوں نے سنا تھا اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے
تاکہ دلوں کے اندر اطمینان زیادہ ہو جائے، ایمان اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ نبیوں کے وہ تیسرے باپ ہیں، جس طرح سے بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے سب سے پہلے والد ہیں، سب سے پہلے باپ ہیں، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ اس امت کے خاص طور سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے علماء کرام آئے ہیں سب کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، اور وہ ان کے باپ ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے، دو نسل اسماعیل علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی، تو اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسحاق علیہ السلام سے باقی جو بنی اسرائیل کی نبی ہیں، انبیاء ہیں، وہ سارے کے سارے، تو ان سب کا جو ہے سلسلہ ایک سے ملتا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو یہ دکھا دے کہ کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو، تم 4 قسم کے چڑیا کو لے لو، پرندوں کو لے لو، 4 طرح کے چڑیا کو لے کر آؤ، فصرہن الیک، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 4 طرح کے چڑیا کو لے کر آؤ، 4 طرح کے پرندے کو لے کر آؤ، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دو، ہر ایک ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یہاں پر حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے کہ یہ کون سے پرندے تھے، کون سی چڑیا تھی، لیکن ایک عام حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو چڑیا لیا، 4 طرح کے 4 جوڑے چڑیا لیا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑ پہ ڈال دو، یعنی گردن الگ، پیر الگ، ہاں، اور جتنے پنکھ ہیں اس کے وہ سب الگ، سب کو الگ الگ کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ اس کو ڈال دو۔ ثم ادعوہن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر تم ان سب کو ایک بار بلاؤ، ان سب کو ایک بار بلاؤ، یأتینک سعیا، اور یہ ساری چیزیں تمہارے پاس دوڑ کر چلی آئیں گی، اس کے جو سارے ٹکڑے ہیں وہ ساری تمہارے پاس دوڑ کے چلی آئیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، سب کو بلایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب کا جو ہے، سارے پرندے کا، ساری چڑیوں کا جو بدن ہے اس کے اندر خون لگ رہا ہے، سب کے الگ الگ آ کر جیسے تھے ویسے خون آ کر لگ رہا ہے، پیر سب کا جو جس کا پیر جس میں تھا اس میں لگ رہا ہے، گوشت جس میں تھا اس میں لگ رہا ہے، پنکھ جس میں تھا اس میں لگ رہا ہے، ساری چیزیں ایک طرح سے بالکل اسی طرح سے ایک ساتھ سے جڑ رہی ہیں جس طرح سے پہلے تھی اس چڑیا کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اور وہ چاروں کے چاروں پرندے، چاروں کی چاروں چڑیا وہ بالکل جڑ گئی اور ایک ساتھ بالکل وہ تیار ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی، اور پھر سے وہ بالکل ویسے ہی ہو گئی جیسا کہ وہ پہلے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ، کہ اب یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل یہ کر کے دکھایا، اور نے کہا کہ اب تمہیں یقین ہے اور دل کو اطمینان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اب مجھے بالکل اطمینان ہے دل کو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں چاہے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے جسم کو برباد کر ڈالے، اپنے بدن کو سمندر کے اندر ڈبا کر ختم کر دے، اپنے بدن کو آگ میں جلا کر ختم کر دے، نمک کے ذریعے سے پگھلا کر اپنے بدن کو ختم کر دے، چاہے جس حالت میں اپنے بدن کو کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ساری چیزوں کو جمع کرے گا، پورے ہڈیوں کو جمع کرے گا، گوشت کو جمع کرے گا، ایک ایک بدن کے ایک ایک حصے کو جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالے گا، اس کے اندر جان ڈالے گا، اور قیامت کے دن انسان کو کھڑا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، ان کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جسے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو اس طرح سے 700 دانے ہو گئے، یعنی ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح 700 دانے کو بنا دیتا ہے، اسی طرح سے
ایک نیکی کرنا، ایک صدقہ کرنا، ایک خیرات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اس کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک اونٹنی صدقہ کیا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ایک اونٹنی 700 اونٹنیوں کو قیامت کے دن لے کر آئے گی۔ ایک اونٹنی 700 اونٹنیوں کو قیامت کے دن لے کر آئے گی نیکی کے حساب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی نیت کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ صرف 700 تک ہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور نیکیاں انسان کے صدقے کو اور خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے اس کی۔ جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یا ہمارے یہاں بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے تو اس کو بڑا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک اسی طرح سے صدقے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک معمولی سا صدقہ وہ کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر بن کر آئے گا۔ وہ معمولی سا صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی مثال دی کہ اگر کسی نے سچی نیت کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں صرف کھجور کو صدقہ کیا تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ اتنا بڑھاتا ہے کہ اس کی ایک جو نیکی ہے وہ کھجور کی نیکی وہ پہاڑ کے برابر بن کر آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کی نوازش ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے اصل کہ انسان کی نیت درست ہونی چاہیے صدقہ اور خیرات کے اندر، بالکل ہی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ جانے اور بندہ جانے، اور جس کو دیا وہ جانے، باقی اور چوتھا کوئی نہ جانے، تب جا کر انسان کا جو ہے انسان کی یہ نیکی قبول ہوگی۔ اگر کوئی آدمی جان جاتا ہے اس کی اتنی کوشش کے بعد بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی نیت دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء شرک، کہ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا یہ شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ ریاکاری، دکھاوا کرنا یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ جب کوئی انسان دکھاوا کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے صدقہ کرتا ہے، دوسروں کے لیے خیرات کرتا ہے۔ اور شرک کہتے ہیں کس کو ہے؟ شرک تو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ تو انسان نے صدقہ اور خیرات کیا کسی اور کو دکھانے کے لیے، تو اس نے اللہ کی عبادت میں صدقہ اور خیرات میں دوسرے کی نیت کر لی کہ دوسروں کے لیے وہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، دنیا والوں کے لیے، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو یہ چیز منع ہے، انسان صدقہ اور خیرات کرے، دنیا والے جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دینے والا ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔